حصے ہیں، ایک حصہ تو ہو چکا تقریباً رونمائی، اس حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہیں گے اس کتاب کے حوالے سے جو میرا ذاتی تجربہ ہے، عقیل دانش صاحب کا تجربہ ہے، ایک دو صاحب اور اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے جی غالب ماجدی صاحب بھی کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا اس کتاب کے حوالے سے جو میں نے لکھا تھا کہ احمد فراز نے کہا تھا کہ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے۔ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ کچھ لوگوں سے مل کر یہ تمنا جاگتی ہے کہ کاش قسمت ہمیں ان سے پہلے ملا دیتی۔ حیدر حسنین جلیسی انہی میں سے ایک ہے۔ وہ لندن کیا آئے، گویا لوگوں کو ہنسنے کا ایک بہانہ ہاتھ آ گیا۔ محفل مشاعرہ ہو یا نجی محافل، آپ نے ہر تقریب کو کشت زعفران بنا دیا۔ آپ کے مخصوص لب و لہجے اور لفظوں کو نئے معنی پہنانے نے مزاح میں ایک نئے فن ادب کی بنیاد رکھی ہے، اور اس قبیلے کے یہی بانی اور قائل ہیں۔ یہ شعر سناتے نہیں ہیں، دلوں میں رائج کرتے ہیں۔ لفظوں کے تانے بانے معنی کی تاج پہن کر ایسے جگمگاتے ہیں جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے تارے۔ آپ کی کتاب تصویر کی تفسیر سے تفسیر کی تصویر تک اردو ادب میں ایک نیا اور تاریخی اضافہ ثابت ہوگی، جس کو پڑھنے والا نہ صرف مسکرائے گا بلکہ قہقہہ مار کر بھرپور ہنسے گا بھی۔ لیکن اس ہنسی میں کہیں کہیں آنسوؤں کی پھوار بھی نظر آئے گی، جو قاری کو احساس دلائے گی کہ زندگی اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اور اس کا شاندار ترین موڑ یہ ہے کہ آپ تصویر کی تفسیر سے تفسیر کی تصویر تک پڑھ رہے ہیں۔ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں جو بال برابر فرق ہے، اسے حیدر حسنین جلیسی موقع محل کے لحاظ سے برتنا بہت خوب جانتے ہیں۔ آج کل کی اس بے پرواہ دنیا میں لوگوں کو رلانا جتنا آسان ہے، ان کو ہنسانا اتنا ہی مشکل کام ہے۔ لیکن اس مشکل کام کو حیدر حسنین جلیسی نے بہت خوبی سے نہ صرف نبھایا ہے بلکہ وہ اس کو ایک مشن سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ دنیا اسی طرح جلیسی بھائی کے کلام پر خوش ہوتی رہے اور وہ یوں ہی خوشیاں بانٹتے رہیں، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ میرے تاثرات تھے ان کی کتاب کے بارے میں۔ ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ جب تک ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہر گھنٹے میں کچھ نئے اضافے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہی تجربہ ہمارے غالب ماجدی صاحب نے بھی کیا، تو درخواست ہے کہ غالب ماجدی صاحب تشریف لائیں اور ان کی کتاب کے بارے میں چند الفاظ ضرور کہیں۔ محترم غالب ماجدی صاحب۔ السلام علیکم خواتین حضرات، بس میں 2-4 منٹ ہی لوں گا آپ کے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں، تنگنائے شہر صورت نیست جامی جائے تو، سوئے مانی رو کے ہستہ ملک را میدان فراخ، سوئے مانی رو کے ہستہ ملک را میدان فراخ۔ جناب حضرت حیدر حسنین جلیسی نے بھی جامی کی تقلید کی ہے اور اپنی شاعری کے لیے مانوی میدان کا انتخاب کیا ہے، اور وہ بھی مزاح کا سنگلاخ میدان۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مزاحیہ شاعری کرنا بہت آسان کام ہے، مگر یقین جانیے کہ رخ و کاکل اور گل و بلبل کے مضمون باندھنا بہت آسان کام ہے، مگر ایک شعر میں مزاح کا مہذب مضمون سمونا کار دارد۔ مزاحیہ شاعری کرنے کے لیے عروض کی پابندی اور زبان کی پابندی ضروری ہے، اس کے علاوہ اور نزاکتوں کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر تہذیب کے دائرے میں رہ کر الفاظ کا انتخاب اس طرح کرنا کہ پکڑ پر نہ آئے اور ایک گنا ابہام رہے، کسی طبقے یا فرد کی دلچسپی بھی نہ ہو۔ جناب حیدر حسنین جلیسی شعر کہتے ہی نہیں، الفاظ سے کھیلتے ہیں۔ وہ الفاظ کے در و بست اور درمانیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شعر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور یہی ایک اچھے شاعر کا کمال ہے۔ ان کا اپنا ایک انداز بیان ہے، اسلوب ہے، مگر ابھی تفصیل بھی جاننے کا موقع نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تصویر کی تفسیر سے تفسیر کی تصویر تک گنجینہ اردو ادب
में गौहर दरअसल साबित होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया गालिब मालदी साहब। दोस्तों, तकरीब तो जारी रहेगी। जाहिर है ये महफिल है ही हैदर हुसैन जलीसी साहब और हमारे मेहमान जो तशरीफ लाए पाकिस्तान से, सबके एजाज में। लेकिन उससे पहले कुछ बात मैं करना चाहूँगा बज़्म सुखन के हवाले से। जो मेरे यहाँ अहबाब मौजूद हैं, इनका तस्करा अगर न किया जाए तो ये ज्यादती होगी मेरी समझ से। तो जॉन भाई ने कहा था, जॉन भाई के कई शागिर्द यहाँ बैठे हैं और कई दोस्त बैठे हैं, कि जॉन भाई ने कहा था कि हासिले कुन है ये जहाने खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। तो बज़्म सुखन ने जो कुछ किया है पिछले 2-3 सालों में, उसके अगराज़ व मकासद अगर मैं बयान करना चाहूँ तो बड़े वाज़ेह थे, हमारे जहन बहुत क्लियर थे और हमारी ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो यकीनी तौर पे बरतानिया में 30-40 साल से उर्दू अदब के हवाले से महफिलें भी हो रही हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन हमने क्या नया किया? हम तो कोशिश ये कर रहे थे कि हम कुछ नया करें। तो हमने कोशिश की कि बरतानिया में जितनी भी तंजीमें मौजूद हैं, कम से कम लंदन में जितनी तंजीमें मौजूद हैं, इनको जोड़ा जाए, इनके साथ जोड़ा जाए, इनसे सीखा जाए और बुजुर्गों से उनकी शफकत और हमदर्दी और मोहब्बत और खुलूस जरूर लिया जाए। तो हमने यही कोशिश की है। असल में इसमें हुआ ये कि हमें एक खिज़र नसीब हो गया और वो खिज़र था हमारा एहसान शाहिद, जिसने हमें अकील दानिश साहब से मिला दिया। तो फिर उसके बाद की मंजिलें हमारे लिए आसान हो गई और हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ी कि मोहतरम एहसान शाहिद और अकील दानिश साहब ने कुछ जो है फील्ड संभाल ली। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब हम गए तो हमें बहुत बड़ा सहारा इस्लाम चैनल उर्दू से मिला। इब्राहिम जमाली साहब, नुमान साहब और उनकी पूरी टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके तुफैल बज़्म सुखन न सिर्फ बरतानिया में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के घरों तक पहुंचा। फिर एक और मीडियम था, वो था सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के लिए मैं यकीनी तौर पे कहूंगा कि मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर साहब इसके हमारे लीडर हैं और रहनुमा। मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर साहब ने रात देखा ना दिन देखा, उन्होंने सारी दुनिया से लोगों को जमा किया उस प्लेटफॉर्म पे और हमने एक तरह ही मुशायरों की बुनियाद डाली जो अब तक लगभग मेरा ख्याल है कोई 18 के करीब हो चुके हैं हर महीने के हिसाब से। 22 हो चुके हैं, माशाल्लाह 22 हो चुके। तो ये सब आप सब दोस्तों की मोहब्बत और खुलूस का नतीजा थी, खासकर असातिज़ा की मोहब्बत थी जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमारी इस्लाह भी की, अशार भी सुलझाए, अशार के मसले भी हल किए, हमारे बेवजनी को भी सही किया और हमें लेके भी चले। तो मैं तो आखिर में सिर्फ ये कहूंगा जॉन भाई के अशार शेर में फिर थोड़ी सी तरमीम करके कि अपने सब यार काम कर रहे हैं, अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम बज़्म सुखन है के नाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो किताब पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अकील दानिश साहब से कि तशरीफ लाएं, न सिर्फ इस किताब के बारे में, इस महफिल के बारे में और बज़्म सुखन के बारे में अपनी राय का इजहार करें। ये इन्हीं का दम है कि आज हम ये महफिल यहाँ मुनक्किद कर पाए। मोहतरम प्रोफेसर अकील दानिश साहब। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबका दिली इस्तक़बाल और आपकी आमद पर दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बज़्म सुखन अब सिर्फ एक अंजुमन का नाम नहीं है बल्कि एक ऐसा इदारा है जिसने हिम्मत अफजाई की है उन तमाम लोगों की जिनसे शेर का शगफ हासिल होता था और जो हिम्मत नहीं कर पाते तो कुछ कहने की। हम सब ने मिलकर उनसे गुजारिश की कि अगर आपके अंदर कुछ कहने की उपज मौजूद है तो कहिए, देखिए, दिखाइए और उसके बाद जो कुछ कहा है आपने और दूसरे तक पहुंचाइए। बज़्म सुखन के ज़रिए एक ये बड़ा काम हुआ है। कम से कम 11 अफराद को मैं जानता हूँ जिन्होंने इस बज़्म सुखन के शऊर के बाद की कोशिश की और बहुत अच्छा शेर कहती। इसमें सूरत अहवाल ये है कि यहाँ इस मुल्क में एक जजीरा है और इस जजीरा है उर्दू का, चारों तरफ हमारे समंदर है और इस जजीरे में अपने आप को महफूज रखने के लिए, ज़बान को महफूज रखने के लिए हम सब काविश करते हैं। तारीख़ का किस्सा ये है कि तारीख़ का तूफ़ान, हालात का सैलाब
زبانوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے اور ثقافتوں کو بھی. لیکن اگر کوشش کی جائے تو اس مریض غم محبت کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جا سکتا ہے. کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے اور کب کا ایک عالم طاری ہوتا ہے میرے پاس کہ گزر جائیں گے یہ لمحے فضا میں، گزر جائیں گے یہ لمحے فضا میں، گزرتے وقت کی منزل کہاں ہے، انہیں سن لو کہ نغمے یاد رکھنا ہمارے بعد یہ نہ حضرات آپ سب کی محبت ہوئے تو خیر یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی محفلیں سچ رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت دن تک اردو کا کارواں آگے بڑھتا رہے گا. آج مجھے بہت فخر و مسرت ہے کہ جناب حضرت حسنین جلیسی صاحب یہاں موجود ہیں. مزاح کہنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور یہی وجہ ہے کہ اردو نثر کو لے لیں آپ اور اردو نظم کو لے لیں، سب سے کم جس صنف میں لکھا گیا ہے وہ یہ صنف سخن ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ذرا سا آدمی اپنے معیار سے گرا تو ابتذال کی طرف چلا جاتا ہے. میں اور آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، جھنجھلاتے ہیں اور جھنجھلا کے اپنا غصہ اتارتے ہیں مختلف انداز میں، لیکن مزاح نگار چیزوں کو دیکھتا ہے، زیادتوں کا مطالعہ کرتا ہے اور بڑی خوبصورتی سے انہیں اپنے الفاظ میں ڈھال دیتا ہے. حضرت حسنین جلیسی کا بڑا فن ہے، اس کی طرف اشارہ کیا تھا ہمارے جوش ملی آبادی نے کہ الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو. تو جناب حیدر حسنین جلیسی الفاظ کے سینے میں اترے ہیں اور ان کا بڑا کمال یہ جس کا اشارہ بھی ہمارے بھائی سہیل زرار نے کیا تھا کہ انہوں نے لفظوں کے وہ معنی ہم تک پہنچا دیے جن کا ہم شعور بھی نہیں کر سکتے تھے. کہ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے اور اس میں قطع لکھا ہے کہ میں تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر، عورت سے اب ملوں گا میں اردو سنوار کر. اس نے لکھا تھا خط نے مجھے آشکار کر، میں سمجھا کہہ رہی ہے مجھے آپ شکار کر. جلیسی صاحب نے اس میں ہنسی کے اور مربتوں کے پھول بھی کھلائے ہیں اور بعض ہمارے مسائل کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. 2 شعر کی نظر میں کر رہا ہوں کہ شعر میں جس طرح سے الفاظ پرو دیتے ہیں، شعر میں جس طرح الفاظ پرو دیتے ہیں ان کا یہ فن ہے، اسے گنج معانی کہیے، طنز میں خاص ہے. تو یہ ہے مزاح میں ممتاز، یہ جلیسی ہیں، انہیں اکبر ثانی کہیے. انہوں نے اکبر ثانی کی روایت قائم کی ہے. اور حضرات یہ بزم سخن اسلام چینل اردو سے نکل کر اب لندن میں آئی ہے اور اپنا مستقل کام کر رہی ہے. ہمارے نعمان سید صاحب موجود ہیں جو اسلام چینل کے پروڈیوسر ہیں، انہوں نے بھی بہت ہماری مدد کی ہے. اور خاص طور سے سہیل زرار جن سے ہمیں سب کو بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، انہوں نے بڑی کاوشوں سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی محنت سے ایک ہفت روزہ پروگرام جو اس کو جمعے کو ہوتا ہے 6:30 سے 7:30 تک اردو کو ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی اور بہت سے لوگوں کی ہمت افزائی کی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محبت و غصائے میں کا قافلہ آگے بڑھتا رہے گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ استاد محترم عقیل دانش صاحب. میں نے عقیل صاحب کے لیے میں کیا اور میری بساط کیا، لیکن ایک شعر کہا تھا کہ کوئی کرتا ہے کیا کانٹوں سے الفت، کوئی کرتا ہے کیا کانٹوں سے الفت، میرے گلشن کا مالک کر رہا ہے. عقیل دانش صاحب ہم کانٹوں کو سیدھے سے لگائے ہوئے ہیں، محبت کرتے ہیں، خلوص سے سمجھاتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں دوستو چاہوں گا کہ تقریب کو آگے بڑھایا جائے. ہمارے درمیان لوزن گرین کی مشہور و معروف شخصیت کونسلر طارق ڈار صاحب موجود ہیں. میں درخواست گزار ہوں طارق ڈار صاحب سے کہ تشریف لائیں اور چند الفاظ ضرور کہیں اس محفل کے بارے میں.